الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، گزشتہ 2 جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے عشق رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات چل رہی ہے، اس لیے کہ ایمان کے بعد میں اگر اس چیز میں اگر ہماری کمی رہی تو ہم ایمان کے اعتبار سے نامکمل ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہمارے لیے قیمتی نعمت ہے، اور اس کے بغیر ہم ایمان اور دین کے اعتبار سے بہت ادھورے ہیں. اس لیے ان چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ کچھ اس کی رمق اور کچھ جھلک ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، اور ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اوپر قربان کرنے والے بن جائیں. اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے اور ان کے واقعات کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی میں، اپنے گھر والوں کی زندگی میں اور اپنے بچوں کی زندگی کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے والے بنے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے اور اس پر ہمیں کیا ملنے والا ہے، کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کے کوئی موڑ پر ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ زندگی گزارنے کے
ہر طور و طریق ہمیں بتلا دیے، چاہے سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک ہو، پیدائش سے لے کر کے موت تک ہو، اور موت سے لے کر کے کفن دفن تک ہو، کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے زندگی کو گزارا ہے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے اپنی حیات طیبہ کو امت کے سامنے رکھا ہے، اور امت آپ کی حیات طیبہ کے متعلق اور آپ کی حیات طیبہ کے مطابق کیسے زندگی گزارے اور کامران اور کامیاب ہو جائے۔ ایک ایک چیز کو نہیں چھوڑا ہے، چاہے لباس کے اعتبار سے ہو، کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، راحت و آرام کے اعتبار سے ہو، سفر حضر کے اعتبار سے ہو، بلکہ پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی ہمیں بتلا دیا، تھوکنے کا طریقہ بھی ہمیں بتلا دیا کہ کس طریقے سے تھوکا جائے، کس طریقے سے قضائے حاجت سے اپنی ضروریات سے فارغ ہوا جائے، اور اس کا کیا طریقہ ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہ جن کے دلوں میں عشق تھا، محبت تھی، تو بغیر کسی شرم کے، چاہے دنیا والے ناراض ہو، چاہے حکومت والے ناراض ہو، چاہے کنبے اور قبیلے والے ناراض ہو، لیکن نبی کا طریقہ نہ چھوٹے، نبی کے طریقے کے اندر آنچ نہ آئے، چاہے ہمیں عزت نظر آ رہی ہو یا ذلت نظر آ رہی ہو، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے اور جو چیز ہمیں بتلائی ہے اسی میں ہماری کامیابی ہے، چاہے دنیا والے ہمیں ذلیل کرے، چاہے دنیا والے ہمیں عزت دے، اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کسریٰ کے دربار کے اندر جاتے ہیں، بڑے رئیس قسم کے اور امیر قسم کے لوگ جمع ہیں، کھانا تیار ہے، سامنے کھانا آ گیا، اور جس وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کسریٰ کے دربار کے اندر کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں سے لقمہ گر جاتا ہے، اس لقمے کو اٹھا کر کے صاف کر کے اس نوالے کو حضرت حذیفہ کھاتے ہیں، تو پاس میں بیٹھنے والے نے کونی سے اس طریقے سے اشارہ کیا کہ ایسی حرکت یہاں پر نہ کرو، یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، رئیس اور مالدار ہیں، بادشاہوں کے گھرانے کے لوگ ہیں، تم اس طریقے سے نیچے گرا ہوا لقمہ صاف کر کے اٹھا کر کے کھاؤں گے تو تم کو گھٹیا سمجھا جائے گا اور تمہاری کوئی وقت نہیں رہے گی، تمہاری کوئی عزت نہیں رہے گی، اس لیے آپ ایسا نہ کرو۔ لیکن حضرت حذیفہ کیا فرماتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سنا تھا اور پڑھا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو نوالا تمہارے دسترخوان کے اوپر ہاتھ میں سے گر جائے اس کو اٹھا کر کے صاف کر کے کھا لو، کہ اس کے اندر برکت ہے۔ اور حضرت حذیفہ دربار کے اندر ہے، کسریٰ کے دربار کے اندر ہے، رئیس قسم کے لوگ ہیں، وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یاد آتی ہے، اس کو اٹھا کر کے صاف کر کے کھا لیتے ہیں، تو وہاں کے لوگ ان کو روکتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو سارے بیوقوف لوگ ہیں، اتترک سنت حبیبی، اتترک سنت حبیبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں گا، کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور آپ کی محبت دل کے اندر تھی، بالکل صاف جواب دے دیا، یہ چیز مجھ سے نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر مکہ المکرمہ تشریف لے گئے، ایلچی اور سفیر بن کر کے، اور رات کے وقت کے اندر جس وقت وہاں پر پہنچے ہیں، اپنے چچا زاد بھائی کے مکان کے اوپر مکہ المکرمہ کے اندر ٹھہرے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
جن کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتیں تھی، آپ کے طور و طریق تھے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، اپنی ازار کو، اپنی لنگی کو نیچے نہ لٹکاؤ، ٹخنوں سے نیچے نہ رکھو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ازار کو اونچی کر کے پنڈلی، آدھی پنڈلی تک لے کر کے وہاں پر پہنچے، اور جب اپنے چچا زاد بھائی کے گھر پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم صبح صبح یہاں پر ملنے والے ہو، اور یہاں پر بڑے بڑے عرب لوگ ہیں، اور ان کے وہاں پر ان لوگوں کی عزت ہے جن کی ازار ٹخنوں سے نیچے ہو، اور جن کی ازار اونچی ہوتی ہے وہ گھٹیا سمجھا جاتا ہے، وہ ذلیل سمجھا جاتا ہے، اس کا کوئی روب نہیں ہوتا ہے، اس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے تم صبح صبح جب جاؤ تو اپنی جو ازار آدھی پنڈلی تک ہے اس کو تم ٹخنوں سے نیچے کر لو تاکہ تمہاری عزت بڑھ جائے۔ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، میں آقا علیہ السلام کی سنت کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا ہوں، چاہے یہ لوگ مجھے عزت دے، چاہے یہ لوگ مجھے ذلیل کرے، چاہے دنیا والے کچھ بھی مجھے کہے، لیکن میں تو ہر حال کے اندر، چاہے عقل میں بات آئے یا نہ آئے، آقا علیہ السلام کی سنت کیا ہے، آپ کا طور کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، اسی کے مطابق چلوں گا، اور اسی کے مطابق میں اپنی ازار کو پنڈلی سے آدھی پنڈلی تک ازار کو ٹخنوں سے اوپر کر کے جاؤں گا۔ اسی طریقے سے وہاں پر گئے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے چچا زاد بھائی کے کہنے کی وجہ سے اس سنت کو ترک نہیں کیا۔ بزرگوں، آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے، شادی بیاہ کے موقع کے اوپر دیکھا جائے، اور ہمارے گھروں کے اندر دیکھا جائے کہ سنت کو ایک معمولی سمجھا جاتا ہے۔ بعض وقت سنت کے چھوڑنے کے گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ صحابہ وہ تھے جو باقاعدہ سنتوں کو تلاش کرتے تھے کہ سنت کیا ہے، اور آج سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ سنت ہی تو ہے، فرض اور واجب تو نہیں ہے۔ اس لیے آج ہزاروں لاکھوں سنتیں ہمارے گھروں کے اندر سے دھکے کھا رہی ہیں، ہمارے گھروں سے نکل رہی ہیں۔ شادی بیاہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے طور و طریق کو، آپ کی سنتوں کو دھکے دیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے زندگی کے اور موڑ کے اوپر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ وہ آدمی حقیقی معنوں میں عاشق نہیں ہو سکتا ہے۔ عشق اور محبت تو اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر ادا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے۔ اس کو حقیقی عشق کہا جاتا ہے، اس کو حقیقی محبت کہا جاتا ہے، ورنہ زبانی دعویٰ کرنا یہ تو بزرگوں بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ صحابہ کا تو یہ حال تھا کہ یہ آپ کے نقش قدم پر چلنے والے تھے ہی، لیکن ان کے دلوں میں ایسی محبت تھی، ایسا عشق تھا صحابہ کے دل کے اندر کہ نبی کا تھوڑے وقت کے لیے غائب ہونا صحابہ غم کے اندر ڈوب جاتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے۔ جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کا مرض الوفات کا وقت تھا، مرض الوفات میں ہے، آپ اپنے سر پر پٹی باندھ کر کے باہر تشریف لائے، صحابہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو گئے، اور آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور ممبر پر تشریف فرما کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت حوض کوثر کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، اور ایک آدمی ہے جس کے سامنے دنیا اور دنیا کی زیب و زینت پیش کی گئی، اور ان کے سامنے آخرت کو پیش کیا گیا۔ اس آدمی نے دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دیا اور آخرت کو اختیار کر لیا ہے۔ صحابہ کا مجمع وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے جن کے سامنے دنیا اور آخرت دونوں پیش کی گئی،
لیکن اس آدمی نے آخرت کو پسند کر لیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اس مجمع میں موجود تھے، وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، کہ اب آپ نے آخرت کو اختیار کر لیا، مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا چھوڑنے والے ہیں۔ اور زار و قطار رونے لگے اور یہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ آپ پر قربان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، مجھے پتہ چل گیا ہے۔ تو اس دنیا کے چھوٹنے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں جو نبی کی محبت ہے آپ اس کو برداشت نہیں کر رہے ہیں کہ نبی دنیا سے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے صرف آپ کے طور و طریق کو نہیں اپنایا، بلکہ صحابہ نے اپنی جانوں کو بھی نچھاور کر دیا، قربان کر دیا۔ غزوہ احد کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ہیں اور دشمنوں کے تیر آ رہے ہیں، اور صحابہ اپنے سینوں کو نبی کی جان کو بچانے کے لیے قربان کر دیتے ہیں کہ دشمن کی طرف سے جو تیر آتے ہیں صحابہ حضرت ابو طلحہ اپنے سینے کے اوپر لے رہے ہیں، کئی تیر حضرت ابو طلحہ کے سینے کے اوپر آئے اور ہاتھ بیچ کے اندر آڑ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہاتھ کے اوپر نبی کی جان بچانے کے لیے تیر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہاتھ شل ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ ہلاک ہو جاتا ہے، لیکن نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اللہ کے نبی کو کوئی دشمن کی طرف سے تکلیف نہ پہنچے، کہ حضرت ابو طلحہ اپنے سینے کو حاضر کر دیتے ہیں، اپنے کندھے کے اوپر اٹھا لیتے ہیں، اور جب نبی اپنے چہرے کو اونچا کرتے ہیں دشمن کو دیکھنے کے لیے تو حضرت ابو طلحہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی گردن کو جھکا دیجئے، کہیں دشمن کا تیر آپ کے سر کے اوپر نہ آ جائے، میں آپ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں۔ یہاں تک کہ کئی تیر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی حفاظت کی وجہ سے لگے اور آپ کا پورا ہاتھ اس کی وجہ سے زخمی ہو گیا، گویا ہلاک ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے بزرگوں اور دوستوں، اسی جنگ کے اندر جب آپ کے چہرے انور کے اندر 2 خوف کی کڑیاں داخل ہو گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے ہوئے آئے، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے ہوئے آئے اور آ کر کے اپنے دانت سے اس کھود کے ایک حلقے کو کھینچا، جس کی وجہ سے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کا ایک دانت شہید ہو گیا، خون نکلنے لگا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے اپنے دانت کے ذریعے سے دوسرا حلقہ کھینچا، جس کی وجہ سے دوسرا حلقہ نکالا تو دوسرا دانت بھی شہید ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے۔ جب خون نکلنے لگا اور جب گرنے کی تیاری ہے تو حضرت ابو سعید خدری کے والد سنان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے اس خون کو چوس لیتے ہیں، خون نبی کے خون کو گرنے نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے جسم میں میرا خون داخل ہو گیا اس کو جہنم کی آگ اثر نہیں کر سکتی ہے۔ یہ تھا عشق، یہ تھی محبت کہ اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں، اپنے دانت کو شہید کروا دیتے ہیں، اپنے ہاتھ کو نبی کے لیے قربان کر دیتے ہیں، اپنے سینے کو حاضر کر دیتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بے حد عشق تھا، بے حد محبت تھی، کبھی نبی سے دور رہنا پسند نہیں کرتے تھے اور نبی بھی اپنے ساتھ میں رکھتے تھے۔ مدینہ کی گلیوں کے اندر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم میں ہر جگہ حضرت معاذ نبی کے ساتھ میں گھومتے پھرتے ہیں اور اللہ کے نبی کی ہر مجلس ہر بیان کے اندر آپ حاضر ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محبت کی وجہ سے انا احبک یا معاذ، کہ معاذ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بھی فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن ایک تقاضا آیا، ایک موقع آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ معاذ تمہیں ملک یمن جانا ہے، تمہیں ملک یمن جانا ہے، وہاں پر جا کر کے لوگوں کو دین سکھانا ہے، وہاں پر توحید کی دعوت دینا ہے، اخلاص کا اہتمام کرنا ہے، وہاں پر نماز کی دعوت دینا ہے اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ اس طریقے سے واعظ و نصیحت کی تو حضرت معاذ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ اب مجھ سے مدینہ چھوٹ رہا ہے، نبی کا شہر چھوٹ رہا ہے، نبی کی مجلسیں، اب نبی کے ساتھ میں جو میں گھومتا پھرتا تھا اب نبی کے ساتھ میں نہیں رہوں گا، نبی کی محبت جو یہاں پر مجھے مل رہی تھی اب وہ نبی کی محبت مجھ سے قربان ہو رہی ہے۔ لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع نہیں کیا اور یمن کے لیے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جس وقت وہ تیاری کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں آئے، اللہ کے نبی نے ان کو سواری کے اوپر بٹھایا اور آپ خود ان کے ساتھ کے اندر پیدل چل رہے ہیں اور پیدل چلتے چلتے حضرت معاذ کے ساتھ میں کچھ راستے تک جاتے ہیں، ملک یمن روانہ کر رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں کہ معاذ تم ملک یمن جا رہے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تم جا رہے ہو، تم جس وقت مدینہ آؤ گے تو شاید مجھے نہیں پاؤ گے، یا تو تم میری قبر کے اوپر سے گزرو گے یا میری اس مسجد کے پاس سے گزرو گے، لعلک ان تمر علی قبری او علی ھذا مسجدی۔ جس وقت حضرت معاذ نے یہ بات سنی تو گویا ان کے اوپر ایک پہاڑ گر گیا اور زیادہ زار و قطار رونے لگے۔ ایک تو یہ تھا کہ صرف مدینہ چھوٹ رہا تھا، نبی کی مجلس سے چھوٹ رہی تھی اور ہو سکتا تھا کہ میں واپس آ کر کے نبی سے ملنے والا تھا، لیکن اب تو نبی نے یہ بھی کہہ دیا کہ معاذ کہ جس وقت تم مدینہ آؤ گے تو شاید مجھے نہیں پاؤ گے، میری مسجد کے پاس سے گزرو گے یا تو میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے عشق تھا، محبت تھی، اب مجھے روانہ کر رہے ہیں، رخصت کر رہے ہیں، بار بار مڑ کر کے نبی کو دیکھ رہے ہیں، شاید یہ نبی کا آخری دیدار ہو، دوبارہ مجھے میسر ہو یا نہ ہو۔ اور نبی بھی حضرت معاذ کو بار بار مڑ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ آخری دیدار ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ کو ملک یمن کے اندر روانہ کر رہے ہیں۔ صحابہ کے دلوں کے اندر جو عشق تھا، جو محبت تھی، بزرگوں ہم اس کو تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اگر اس کا کچھ حصہ اور کچھ چھیٹا اگر ہمیں میسر ہو جائے اور کچھ حصہ مل جائے تو بزرگوں یہ بھی ہمارے لیے خوش قسمتی ہے، ہماری سعادت ہے، نیک بختی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل کے اندر جگا دے اور نبی کی محبت جو پیدا ہوگی دل کے اندر وہ صرف نبی کا تذکرہ کرنے کے ذریعے سے نہیں بلکہ تذکیرے کے ساتھ کے اندر نبی کی ادا کے اوپر، نبی کے طور اور طریق کے اوپر اپنے آپ کو ڈھالنا بھی ہوگا، اپنے آپ کو چلانا بھی ہوگا، اپنے آپ کو قربان بھی کرنا ہوگا، تو پھر اس کا کچھ حصہ اللہ رب العزت ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔